سیاسی جماعتیں مل کے کوئی اس پالیسی سازی میں حکومت کی مدد کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ پاکستان کا اس وقت مسئلہ ہے، ڈائریکشن لیس، آپ بھی کہتے ہیں ڈائریکشن لیس، ان کے پاس ہوم ورک نہیں تھا، تیاری نہیں تھی۔ قادر بلوچ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، ایک تجویز دی ہے ہمایوں صاحب نے کہ یہ اکانومی کی ڈائریکشن ہو سکتی ہے، لیکن کیا اس فلور کو استعمال کیا جا سکتا ہے کوئی کنسنسس ایوالو کرنے کی؟ ندیم صاحب، حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف یہ فلور استعمال ہو سکتا ہے بلکہ اس کی آفر بھی کی گئی ہے کہ آپ آؤ پارلیمان میں، آپ کی اکثریت نہیں ہے اور سینٹ کے اندر تو آپ اقلیت میں ہو، آپ نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو پارلیمان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ پارلیمان کی کس جماعت نے ان سے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے؟ ایوری پارٹی نے کہا ہے کہ 5 سال تمہارا مینڈیٹ ہے، 5 سال تم کام کرو، ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ انتخابات پر شدید تحفظات تھے، پھر بھی کہا کہ تم کرو۔ لیکن وجہ کیا ہے ندیم ملک صاحب؟ مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑا وہ ہوتا ہے کہ بار بار میں یہ بات کرتا ہوں، عمران خان صاحب کچھ قوتوں پر انحصار کیے ہوئے ہیں، اور میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ایسی قوتیں ہیں جو ان کو لائی ہیں، جن کا کردار رہا ہے۔ ان کا چونکہ زیادہ تر انحصار ان پر ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ وٹ ایور دا پرابلم، کوئی بھی ایشو ہو، وی ول بی بیلڈ آؤٹ، اور یہ خام خیالی ہے۔ وہ قوتیں جو ان کو لائی ہیں، بخدا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو بیل آؤٹ نہیں کر سکتی۔ یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے، یہ سیاسی اور معاشی مسائل ہیں، اور جو لوگ ان کو لائے ہیں، میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ شاید وہ بھی اب پشیمان ہوں گے کہ یار یہ ہم نے کیا کیا۔ آپ کہتے ہوں کہ جی یہ کیسے ان کو لائے ہیں؟ 2-3 واقعات ہی دیکھ لیں۔ یہی آپ کا TLP تھا جس نے فیض آباد میں دھرنا دیا، پچھلی حکومت کو گھٹنے ٹیک کرا دیے، آپ نے لفافے تقسیم کیے، حکومت کے گھٹنے ٹیک کرا دیے، اور آپ نے ایک سول پولیٹیکل گورنمنٹ کو ہیومیلیٹ کر دیا۔ اور یہی TLP تھا۔ آسیہ رہا ہو گئی، آسیہ غالباً ملک سے باہر بھی چلی گئی، چون تک کسی نے نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ قوتیں جو ان کو لائی ہیں، وہی قوتیں ان کی حفاظت کر رہی ہیں، پشت پناہی کر رہی ہیں۔ درست ہے، بڑا اچھا ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے اعتراض اس بات پر ہے کہ جب آپ when you rely too heavily on them، میں کچھ گزارش کروں؟ when you rely too heavily تو then you are digging your own grave، وہ نہ کرو، یہ میں کہنا۔ بتائیے ہمایوں صاحب۔ دیکھیے، میں فرحت اللہ بابر صاحب بہت قابل احترام آدمی ہیں، لیکن میں ایک دوسرا انٹرپریٹیشن بھی TLP کو دے سکتا ہوں کہ جو پچھلی دفعہ نون کی حکومت میں جو فیض آباد موڑ پہ واقعات ہوئے اور اس کی جو ہینڈلنگ ہوئی اور اس دفعہ کی جو ہینڈلنگ ہوئی، وہ اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور ہماری جو PTI کی ہینڈلنگ ہوئی ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ خاموشی سے بغیر کوئی دنگا فساد کے ہم نے اس ایشو کو ریزالو کر لیا ہے۔ آئی تھنک اس میں ہمیں آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے فلاں پہ ڈیپینڈ کیا، آپ ہمیں یہ کہیں کہ ہم نے اس ایشو کو اب ایسن طریقے سے ہینڈل کیا ہے TLP کے۔ ہمایوں صاحب، اس موقع کے اوپر آپ کو کسی نے کہا نہیں کہ وہ ایکول سٹیک ہولڈرز ہیں، نون کا دور نہیں تھا بھائی۔ اب آپ کو یہ نہیں کہا کہ ایکول سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے مفاد کا خیال رکھیے گا، تو یو آر ان اے پوزیشن ٹو مینیج دیٹ سچویشن۔ جو بلاکیج تھی اس سے پہلے آپ بچ گئے ہیں۔ اگر آپ کو ایکول سٹیک ہولڈرز کے مفادات کا تحفظ کرنا ہوتا پھر آپ نہ کر پاتے۔ لیکن ایک چیز جو ہم اپنی ڈیبیٹ سے ایشو ہے ندیم، اس میں یہ کہوں گا کہ ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں، حکومت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ ان سے ایک اچھی ریلیشن شپ بنا کے رکھے۔ اگر کسی کی کسی وجہ سے اچھی ریلیشن شپ نہیں ہے تو قصوروار حکومت خود ہوتی ہے۔